کبھی کبھی ایک لمحہ انسان کی پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں وہ لمحہ جب سانول، پیا اور سیٹھ اسلم ایک ایسے کھیل میں داخل ہوتے ہیں جس کا انجام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا آپ تیار ہیں جاننے کے لیے کہ کس طرح ایک غلط فہمی، ایک راز، ایک طاقتور والد کے فیصلے سب کچھ بدل سکتے ہیں؟ سیٹھ اسلم اپنی بیٹی کی بات مان کر سانول اور پیا کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے تاکہ سیٹھ داؤد کے خلاف کمپلین درج کروائی جا سکے۔ لیکن جیسے ہی تھانے دار سانول کو دیکھتا ہے جو کہ اسلم کی مدد کر رہا ہے، زور زور سے ہنستا ہے، کہکے لگاتا ہے اور کہتا ہے، کہیں یہ کوئی سیٹھ داؤد کی چال تو نہیں؟ کیا یہ تمہیں بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ سانول ہمت کے ساتھ بتاتا ہے کہ وہ واقعی اسلم کے ساتھ دے رہا ہے اور تھانے دار حیران رہ جاتا ہے۔ تم اپنی موت کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اسلم سانول کی سنجیدگی دیکھ کر کہتا ہے، ہم جو کام کرنے آئے ہیں وہ کرو۔ سانول بھی چپ نہیں رہتا، فضول باتیں مت کرو تھانے دار۔ جیسے ہی یہ لوگ کمپلین دیتے ہیں تو فوراً تھانے دار سیٹھ داؤد کو فون کر کے بتاتا ہے کہ تمہارا خاص آدمی سانول آیا تھا میرے پاس اور تمہارے خلاف کمپلین کروا گیا ہے۔ یہ سن کر سیٹھ داؤد حیران اور غصے میں ہوتا ہے، لیکن اسی وقت اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آ جاتا ہے کہ سانول کو کسی طرح استعمال کیا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ وہ اپنے خاص آدمی نثار چرسی سے کہتا ہے، اب دیکھنا سانول کے ساتھ وہ کریں گے کہ وہ لڑکی جو اس پر اعتماد کرتی ہے اس کا اعتماد ایک لمحے میں ٹوٹ جائے گا۔ سانول پچھتائے گا کہ اس نے مجھ سے پنگا کیوں لیا ہے۔ دوسری طرف الیار سانول، پیا اور پیا کے باپ کو ایک ساتھ جیپ میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو جاتا ہے، بہت گھبرا جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر اس کی حالت دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ اس کی والدہ اس کی حالت دیکھ نہیں پاتی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن الیار کہتا ہے، میں اب اتنا بہادر نہیں رہا جتنا بہادر میں پہلے تھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بابا کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی وقت سیٹھ داؤد گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر وجہ پوچھتا ہے۔ جب وجہ معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو پیا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، دیکھ لو، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حقیقت میں تمہیں یہ بات پتہ لگنے نہیں دی گئی کہ پیا سانول کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ سانول نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب ایک ہی حل ہے کہ تم اس لڑکی سے کورٹ میرج کر لو۔ اگر وہ تمہاری بات مان کر تم سے شادی کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سانول سے ملی ہوئی ہے اور تم خود تسلیم کر لو گے۔ بہت بری صورتحال میں پھنس جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے اپنے باپ کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے۔ وہ دوسری طرف اسلم اپنے خاص آدمی کو ساری بات سمجھا دیتا ہے کہ اب سانول کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اسے الیار کے سامنے کس طرح پیش کرنا ہے۔ نثار کہتا ہے، یہ کام بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ الیار کو شک نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن سیٹھ داؤد کہتا ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ایک بار میں اپنے بیٹے کے دل سے اس کی محبت دور کر لوں، پھر دیکھتا ہوں کہ سانول اور پیا کا حساب کیسے صاف کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سانول، پیا اس جال سے باہر نکل پائیں گے؟ کیا الیار اپنے دل کی سن پائے گا یا سیٹھ داؤد کی چال اس کے رشتوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گی؟ اگلی بار جانیے کہ یہ تینوں اس پیچیدہ اور خطرناک کھیل سے کیسے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کیا حقیقت سامنے آئے گی یا راز ہمیشہ چھپا رہے گا۔ مزید جاننے اور اس دلچسپ کہانی کے ہر نئے موڑ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ ہر لمحے کے ساتھ جڑے رہیں۔